صلوات بابا سے بلند تلاوت. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما. الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین بالقاسم محمد. المصطفیٰ وعلی آلہ واولادہ اولی الصدق والصفاء والوفاء. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صلوات بآواز بلند تلاوت. جتنی تعداد ہے اتنی آواز نہیں ہے، کوشش کریں اس سے بلند تر صلوات کی تلاوت فرمائیں. درود پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے. صرف عبادت ہی نہیں بلکہ ریاضت ہے، اور صرف ریاضت ہی نہیں بلکہ محبت ہے، اور صرف محبت ہی نہیں بلکہ مودت ہے. اور صرف مودت ہی نہیں بلکہ اجر رسالت ہے، اور صرف اجر رسالت ہی نہیں بلکہ ماؤں کی شرافت کا سرٹیفکیٹ ہے. جس شریف کو اس کی شریف ماں نے کائنات کے سب سے زیادہ شریفوں پہ درود پڑھنے کی شریف عادت سکھائی ہے، وہ نظر اللہ نیاز حسین سینے کا زور لگا کے بآواز بلند صلوات کی تلاوت. کیونکہ شیعہ سنی محبان اہل بیت کا مشترکہ اجتماع ہے، تو جن بندوں کو درود نہیں آتا وہ ساتھ والے بندے سے سن کے بآواز بلند صلوات کی تلاوت فرماتے ہیں. دامن وقت میں وقت کی قلت ہے، پڑھنے والی کافی ساری ملت ہے. میرے بعد دنیا ذاکری کے بڑے مشہور و معروف ذاکرین عظام آپ لوگوں کے قلوب و اذہان کو ذکر اہل بیت سے معطر و منور کریں گے. میں نے تھوڑی دیر کے اندر بس مسلمانوں کے ذہنوں میں چھپا ہوا یزید باہر نکالنا. سلامت رہیں. ٹائم ہی کوئی نہیں جی. پڑھنے کا وقت میرا 2 سے 3 تھا جو کہ گزر گیا. جی مولا آپ کی زندگی کرے. میں پڑھنا تو 2 سے 3 تھا، لیکن مجبوری یہ کہ لیٹ ہو گیا ہوں، لیکن اب چونکہ آ گیا ہوں تو انشاءاللہ نوکری مکمل کروں گا. ایک آیت ربانی آنکھوں کے سامنے ہے. خلقت جن و انس کے بارے میں ارشاد ذوالجلال ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور ہم نے خلق کیا ہے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. سبحان اللہ اس کی زبان سے نکلے گا جس کو سبحان اللہ کہنے کا پتہ ہوگا. یہ شیعوں سنیوں کے کھاتے میں سبحان اللہ مشترکہ ہے، لیکن سنیوں کے کھاتے میں ڈال دی گئی ہے. جو بندے سبحان اللہ کہنے سے دور بھاگتے ہو، تم ذہن میں رکھنا کہ سبحان اللہ حصہ ہے تسبیح زہرا کا. یہ واہ واہ تو پنجابی میں کہا جاتا ہے نا، اچھا اردو میں کہا جاتا ہے. سبحان اللہ یہ عربی میں داد ہے. اور ذکر شبیر میں بولنا حقیقت کے اندر شکر ادا کرنا ہوتا ہے اس اللہ کا کہ تیرا احسان ہے کہ تم نے ہمیں اس حسین کی مجلس میں آنے کی توفیق دی ہے جس کی مجلس میں آنے کے لیے فرشتے بھی چھٹی مانگ کے آتے ہیں. سب کچھ چھوڑ کے
حیدری. آپ کی سوچوں سے پہلے میں ممبر چھوڑنے والا ہوں. مقصد خلقت جن و انس ہے عبادت رب العزت. اللہ یہ چاہتا ہے کہ جو انسان اور جو جن ہے، جو بھی کائنات میں ہے، وہ میری عبادت کرے. واحد کائنات اور سما کے اندر ایک مذہب آل محمد ہے، مذہب شیعہ ہے، خیر البریہ ہے، آسان عشریہ ہے، ملت جعفریہ ہے، جس پہ بندہ عمل پیرا ہو کے فرمان آل محمد پہ چل کے عمل کر کے چلنا بھی عبادت کر سکتا ہے، بیٹھنا بھی عبادت کر سکتا ہے، کھانا بھی عبادت کر سکتا ہے. جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو یا کھا کے نہیں آئی ہے چوکھا کھا لے آج. بولنا بھی عبادت کر سکتا ہے، سونا بھی عبادت کر سکتا ہے، ہر اپنے عمل کے اندر عبادت لا سکتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ دل میں 14 بستے ہوں. شرط یہ ہے کہ دل میں 14. دیکھنا کہ بنو امیہ اور بنو عباسیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے مولویوں نے لوگوں کو صرف یہ بتایا ہے کہ نماز پڑھنا عبادت، روزے رکھنا عبادت، حج کرنا عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے. لیکن حقیقت اس کے الٹ ہے. لوگ بتاتے جو نہیں تو پھر قصور ان بندوں کا ہے جو نہیں بتاتے. میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں، بے شک مولوی سے تصدیق کر لینا. آل محمد پہ درود پڑھنا اور ان کے دشمنوں پہ لعنت کرنا بھی عبادت ہے. جس کا ہاتھ بلند ہے اس کا عقیدہ بلند ہے. آل محمد پر درود پڑھنا اور ان کے دشمنوں پر جڑے بندے اس لعنت دی وجہ تو ڈر گئے ہو یا چپ کر گئے ہو، تانوں اپنی کوئی مرض ہو سی، پر ذہن چ رکھیا جے یہ وہ عبادت ہے جس عبادت میں وہ لا شریک بھی شریک ہو جاتا ہے. شیعوں کے بچے کو پتا ہے، اہل سنت کے جوانوں کو بتاتا کوئی نہیں کہ اللہ نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ حج کرتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے. کرتا صرف 2 کام ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا. اللہ یا درود پڑھتا ہے یا درود والے گھر کے دشمنوں پر لعنت کرتا ہے. لو یہ آخری جملہ مجھے دو اجازت، زندگی رہی تم سے ملاقات ہوتی رہے گی. آیت پہ غور کرو، ایمان تازہ ہو جائے گا. اللہ درود پڑھتا تھا نہیں. خدا تمہیں سلامت رکھے جن کے ہاتھ بلند ہے. پڑھتا تھا نہیں، پڑھتا ہے، پڑھے گا نہیں. توجہ ہے آپ لوگوں؟ پڑھتا تھا نہیں، پڑھتا ہے. فعل مضارع ہے قبلہ، اس میں ماضی حال مستقبل تینوں اکٹھے. پڑھتا ہے جب سے اللہ ہے تب سے درود پڑھتا ہے. کس میں پڑھتا ہے؟ محمد پہ اور آل محمد پہ. تو پتا چلا جب سے اللہ ہے تب سے درود ہے، جب سے درود ہے تب سے آل محمد ہے. اللہ لعنت، اللہ لعنت کرتا تھا نہیں. اللہ لعنت کرتا ہے جب سے اللہ ہے تب سے اللہ لعنت کر رہا ہے. بندے ہو جائیں گے چپ کہ آل محمد کا دشمن تو ظاہر اس وقت ہوئے جب آل محمد کا ظہور ہوا. تو اللہ یہ ازل سے لعنت پہلے سے کیوں کر رہا ہے؟ تو تھوڑی سی تاریخ درست کر لو اپنی. پہلی لعنت ملی ہے شیطان کو. شرازی صاحب توجہ، پہلی لعنت ملی ہے شیطان کو. یہ شیطان بن گیا. اور پتہ ہے شیطان بنتا کیسے؟ شیطان بندہ تب بنتا ہے جب وہ ذات کو مانے، بات کو نہ مانے.
اس مومن کے جانے پہ صلوات پڑھے ایک مرتبہ. اچھا دینے میں ایسے نعرہ لگایا جاتا ہے جیسے آپ نے نعرہ لگایا؟ مجھے یہ بتا دو صرف. یہ دیکھیں میں بس چھوڑ رہا ہوں پریشان. اچھا پڑھنا نہیں پھر بھی میں چھوڑ رہا ہوں. دیکھیں شیطان کب بنا؟ جب وہ ذات کو مانتا تھا. آپ ہاتھ کھولیں ہون میرے کھول کے تسی بند لینا. اور میں نے ہاتھ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کھولے، اپنے عقیدے کے لیے کھولے، کیونکہ میں نے اسے امام مانا ہے جس کے ہاتھ بدے ہی نہیں تھے. جو بندے چپ کر کے بیٹھے والی سے خیرات مانگنا اس جملے کے اوپر، شیطان لعنتی کیوں بنا؟ اسے اللہ نے کہا اسے سجدہ کر جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. شیعوں کے جوان خوش ہوں گے اس جملے پہ، سنی حیران ہو جائیں گے کہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. وہ ہاتھ علی کے تھے. چلو میں سنی بھائیوں کی پریشانی دور کر دوں. تم علی کے ہاتھ نہ مانو، نبی کے تو مانو، کیونکہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. محمد تو نے نہیں مارا، میں نے مارا. محمد کے ہاتھ ہیں اللہ کے ہاتھ. آدم کو بنایا محمد نے اپنے ہاتھوں سے. جسے محمد اپنے ہاتھوں سے بنائے اسے اگر کوئی عرش پہ بیٹھ کے نہ مانے اللہ اسے لعنتی بنا دیتا ہے. علی کو غدیر پہ محمد نے بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے. جب محمد کے بنائے ہوئے کا انکار کرنے والا عرش پر لعنتی ہے تو فرش پہ رضی اللہ کیسے ہے؟ نہیں جو غدیر کا انکار نہیں کرتے وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے سینے کا زور لگا کے دم دم علی لالی کالندرم با مشتاق شاہ جی توجہ یاد رکھیے گا. شیطان لعنتی اس وقت بنا جب اس نے بقول مولانا کے اللہ کے حکم پر آدم کو سجدہ نہیں کیا. لیکن آج تک یہ حقیقت نہیں بتائی گئی جو آج میں تمہیں بتانے لگا ہوں. سجدہ آدم کو نہیں تھا. اور جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو اگر اس جملے پہ نہیں بولے تو پھر تم جانو تمہارے وقت کا امام جانے. سجدہ آدم کو نہیں. امام رضا سے آ کے بندے نے پوچھا مولا آدم کے اندر وہ کیا خصوصیت تھی کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا آدم کو جھکو؟ مولا نے فرمایا عقیدہ درست رکھو، آدم کو سجدہ نہیں تھا، ہم 14 کا نور آدم میں تھا. تو یاد رکھنا یہ درود پڑھنا بھی عبادت ہے اور لعنت کرنا بھی بولو عبادت ہے. اور یاد رکھنا رونا بھی عبادت ہے. جی رونا، اور صرف رونا عبادت نہیں. ختم میری گفتگو. رونا حسرت ہے 3 بیٹیوں کی. جو سنی آئے بیٹھے ہو نا ذرا سروں سے ٹوپیاں اتارو، چادریں اتارو، ننگے سر ہو کے بیٹھو. اور جو پردے پہ بیٹھ کے سن رہی ہو سروں پہ دوپٹے لو فوری طور پہ، کہ ذکر اس کا کرنے لگا ہوں جس کا امامہ مسلمان لوٹ کے چلے. رونا حسرت ہے. زندگی ہو تمہاری جو بندے ماتم کر رہے، رونا حسرت ہے. میں مضمون سے نہیں ہٹنا چاہتا جو آج کے دن کی مناسبت سے ہے. میں وہی ایک جملہ کہہ کے
منبر قبلہ کے حوالے کرنے لگا ہوں، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ اہل سنت بھائیوں یہی فرق ہے مسلمانوں میں اور مومنوں میں. مسلمانوں کے بچے 10 محرم کو کرکٹ کھیلتے رہے ہیں، مومنوں کے بچے سروں میں خاک ڈال کر پہلے تو ساری رات انتظار کرتے رہے ہیں کب ہونی ہے اکبر کی اذان. مولا تمہیں سلامت رکھے. میں 9 محرم الحرام کو، شب عاشور کو، میں تمام پروگرام سے فارغ ہو کے میں دربار پہنچا، پاک سیدہ کے در پہ، کیونکہ میری اپنی کی عبادت ہے. میں خود حسین کا عزادار ہوں اور میں نے خود وہاں جا کے مجلس پڑھنی تھی. میں وہاں پہنچا، میں نے کہا بھائی سارے پروگرام کینسل کرو، بی بی کے در پہ پرسہ دینا ہے. میری زندگی کی پہلی رات تھی شب عاشور، جو میں نے شب آگے تو دربار پہ حاضری ہوتی ہے، حرم اقدس پہ جاتا ہوں، پہلی مرتبہ میں نے دیکھا ساری رات جوان ایک دوسرے سے پوچھتے رہے اذان کا وقت کب ہے. اذان کا وقت کب ہے. ادھر مؤذن نے کہا نا اللہ اکبر، ادھر جوانوں نے زنجیر نکالے، زنجیر مارنے شروع کیے. اس وقت میرے ذہن میں یہ جملہ آیا کہ جوانوں تم سارا لہو بھی بہا دو، اکبر کے خون کے ایک قطرے کا بھی مول نہیں. ساری رات روتے رہے، کوئی جوان صبح سویا نہیں. اور جو جوان بیٹھے ہو میں تمہارے لیے ایک جملہ کہنے لگا. صبح سارا دن انہوں نے جلوسوں کے ساتھ انتظار کیا کب آنا ہے وقت شہادت اور کب مارنے ہیں ہم نے زنجیر. یہ دعا ہے سیدہ کی. 10 بھی گزر گئی، 11 بھی گزر گئی، 12 بھی گزر گئی، آج آ گئی ہے 13. اور یہ ایسے بیٹھ کے رو رہے ہیں جیسے جوان لاش پہ بوڑھا باپ روتا ہے. شرازی صاحب کیوں رو رہے ہیں؟ یہ ساتھ والے گھر میں کسی کمی کا بھی گھر ہو نا بھائی طاہر، تو بندہ وہاں بیٹھ کے رو رہا ہو تو بندے آ جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، باہر نکلو بھائی تمہارے گھر میں رونے کی آواز کیسی، کیوں رو رہے ہیں تمہارے گھر میں بیٹھ کے؟ تو بندے بتاتے ہیں ہمارا قضیہ ہو گیا، ہماری موت ہو گئی، ہمارا قتل ہو گیا، ہمارا نقصان ہو گیا، اس لیے رونے. میرے اہل سنت بھائیوں یہ میرے بدے ہاتھ ہیں، 1400 سال ہو گئے اس قوم کو. یہ بیٹیوں کا جہیز نہیں بناتی، حسین کے سلجنا کا سامان بنا لیتی ہے. یہ رشتہ داروں کی شادیوں پہ بیٹیوں کو لے کے نہیں جاتے. حسین کی مجلس ہوتی ہے، بیٹی سے کہتے ہیں برخا بہن ہم نے محمد کی بیٹی کو پرسہ دینا ہے. اور جب بندے چیخے مار کے رونے کے عادی، میں تم سے جملہ کہنے لگا ہوں، سنی بھائیو آ کے ان سے پوچھو تو صحیح، یہ پاگل ہیں جو یہاں بیٹھ کے رو رہے ہیں؟ کبھی نہ روتی شیعہ قوم اگر ماں صحابی کے دربار نہ جاتی، بیٹی شرابی کے. ماتم کرو، ماتم کرو. بسم اللہ. او جو جوان بیٹھ کے رو رہے ہو، جو بچے رو رہے ہو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس موڑ پہ قبلہ زندگی کی شام ہو جائے. زندگی ہے ہی آل محمد کے لیے. پر یہ جملہ اپنے دل کی تختی پہ لکھ لینا. تمہیں دوست سینے سے لگا کے ملیں گے، یقیناً تم کہو گے بھائی پیچھے ہاتھ نہیں لگانا، میں نے زنجیر سے نہیں کی ہے. تو کوئی بندہ تم سے پوچھ لے کہ بھائی کیوں زنجیر مارے ہیں. تم سکول میں جاؤ، کالج میں جاؤ، تم سے بندے پوچھے اتنے دن کہاں رہے ہو. تم آفس میں جاؤ، تم سے دوست سوال کریں بھائی کہاں تھے، تو آگے سے ایک بات ہی کہنا بھائی رونے بیٹھے تھے. پوچھیں گے بندے روتے کیوں ہو، تو جواب دینا ماں صحابی کے دربار میں. اس سے بڑا جواب شرازی صاحب کوئی نہیں. ماں صحابی کے دربار میں، بیٹی، سارے بولو بس ختم. ماں 4 گھنٹے بزرگ رو پڑے ہیں. جوانوں نے ہائے کہا لیکن جوانوں کے بھی آنسو نہیں نکلے. جب جوانوں کے آنسو نکلیں گے یقیناً بے تحاشا نکلیں گے. یقیناً تم رو رو کے تھکے بھی نہیں لیکن تمہارے آنسو تو ختم ہو چکے ہیں.
لیکن تمہارے آنسو ختم ہوئے، خون جاری نہیں ہو سکتا کیونکہ تم سجاد نہیں. لیکن اگر تمہاری آنکھوں کے آنسو ختم ہو گئے، آواز تو ہے نا جسم پہ، ہائے ضرور کہنا. ماں 4 گھنٹے، بیٹی کئی گھنٹے. دل دکھے تو سید معاف کر دینا. ماں کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، بیٹی کے ہاتھ. ماں کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، بیٹی کے ہاتھ بندے ہوئے تھے. میں نے خود رکا ہوں. رونے سے چپ کر جاؤ. ہو سکتا ہے تمہاری بلند آواز سے کسی کے کانوں میں یہ جملہ نہ جائے. اگر اس جملے کے بعد تمہارے آنسو آئیں تو ہائے ضرور کہہ دینا. ماں بھی زخمی تھی. شرم آتی ہے تمہیں ماتم کرتے ہوئے جوان بیٹھے. پڑھوں حقیقت بالغہ جسے کوئی چھپا نہیں سکتا. سنی ہے تو ہائے تو کہہ سکتا ہے نا. ماں بھی زخمی تھی، بیٹی بھی زخمی تھی. اس جملے میں مجلس ختم ہو گئی. ماں دربار میں جانے کے بعد زخمی ہوئی، بیٹی دربار میں آنے سے پہلے حرام زادے بطول کی بیٹیوں کو تازیانوں سے مارتے رہے. بیبیاں رو رو کے کہتی رہی، ہم علی کی بیٹیاں. اللہ لعنت اللہ. محترم سامعین تشریف رکھیں. مجلس اعزاز صبح 9 بجے سے شروع ہے الحمدللہ، اور اس وقت 18ویں نمبر پر ذاکر اہل بیت جناب منتظر مہدی صاحب اپنے مخصوص انداز میں گزارش کروں گا، کیونکہ پیچھے پڑھنے والے بہت سارے حضرات ہیں مگر یہ پوری مجلس پڑھیں گے. آپ کیونکہ ایک بہت ہی عظیم 4 ضلعوں کا اجتماع ہے،